اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا۔ پولنگ کے مقررہ وقت کے دوران کسی بھی احتجاج کی وجہ سے انتخابات کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا ترک خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا تحریک انصاف کے چیئرمین امریکہ پر سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے۔ بعض اوقات سیاستدان عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا موقف اپنا لیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب میں نگراں وزیر اعظم بولے، بدقسمتی سے 3-4 دہائیوں سے ہمارے سویلین اداروں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے، مجبوراً مختلف امور میں مدد لینا پڑتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کے الزامات میں قید ہیں، ان کو ہر حال میں کڑی سزا دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا۔ تحریک انصاف پارلیمانی سیاست نہیں کر رہی، اگر ایسا ہوتا چیئرمین پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر ہوتے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، الیکشن بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس الیکشن کی کوئی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اگر شفاف انتخابات نہ ہوئے تو عوام کا موجودہ جمہوری نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی شرکت کے بغیر الیکشن بے معنی ہوں گے۔ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا شفاف انتخابات وقت کی ضرورت اور واحد حل ہیں۔ ایک سوال پر کہا معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ 40 سال سیاست کی، 39 سال ایک پرچہ نہ ہوا، 1 سال میں دہشت گرد بھی بنا دیا۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ سابق وزیر خارجہ کو آج بھی عدالت میں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اریالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ اریالہ جیل منتقل کرنے والے قافلے میں پولیس کی 15 گاڑیاں، 2 بختر بند اور 1 ایمبولینس شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر انہیں اریالہ جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ دوسری جانب سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا ایف آئی اے نے آج کیس کا چالان جمع نہیں کیا، چالان پیش کر دیا جاتا تو آج چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت ہو جاتی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پہلے نواز شریف کو وارننگ، پھر یو ٹرن۔ ٹی وی پروگرام میں کہا نواز شریف ملزم کی حیثیت سے آئے تو گرفتار کیا جائے گا۔ بعد میں وضاحت کرتے ہوئے بولے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ نواز شریف کے معاملات عدالتوں میں ہیں، وزارت داخلہ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ سرفراز بگٹی کے ٹی وی انٹرویو پر سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں، نواز شریف سے متعلق بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ مریم اورنگزیب بولی نواز شریف کو 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ ان کا اور عوام کا فیصلہ ہوگا۔ سرفراز بگٹی صاحب نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ کہا عدلیہ کی ادارہ جاتی آزادی کے لیے تقرریوں میں شفافیت، احتساب بنیادی اصول ہیں۔ منمانے فیصلے، سوابدید کا غیر منظم استعمال عدلیہ کی آزادی کو ختم کرتا ہے۔ کمیشن میرٹ کی بنیاد پر اصولوں کے مطابق نامزدگیوں میں ناکام رہا۔ آئین ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے سنگین غداری کی کارروائیوں کی بار بار توثیق کی۔ عامروں کو آئین کی دفعات کے تحت ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت دی۔ عامرانہ حکومتوں کے تحت حکمرانی سپریم کورٹ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اس عدالت نے 3 منتخب وزیر اعظم اور متعدد عوامی نمائندوں کو تاحیات نااہل کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم بھارت سے ورلڈ کپ گھر لانے کے لیے پرعزم، ایشیا کپ میں غلطیوں کا اعتراف۔ شاہین شاہ افریدی سے اختلافات کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ کہا شاہین سمیت سب لوگ عزت کرتے ہیں، جب کسی سے قریب جا کر میچ ہاریں تو میٹنگ میں تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں، اسے لڑائی کا نام دینا غلط ہوگا۔ انہی کھلاڑیوں نے پاکستان کو نمبر 1 بنایا ہے، یہی کھلاڑی میچ جتوائیں گے تو 1 سائیڈڈ جتوائیں گے۔
بہت نیچے لے گئے ہیں. اللہ نے چاہا تو نمبر 1 ہی آئیں گے. کپتان بابر اعظم کا ایک سوال پر جواب. کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ آج رات بھارت روانہ ہوگا. بابر 11 پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف حیدرآباد دکن میں 29 ستمبر کو کھیلے گی. پی سی بی کے آئی سی سی کو شکایت کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم اور افیشلز کو بھارت روانگی سے 24 گھنٹے قبل بھارتی ویزے جاری کیے گئے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی الاٹ کیا گیا سرکاری گھر چھوڑنے کو تیار. وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انہیں اب گھر سرنڈر کرنے کا خیال کیسے آیا. کیس سے نظر آ رہا ہے کہ اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے. عدالت نے رازق سنجرانی کے بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز کمپنی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھا دیے. عدالت میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سفارش پر رازق سنجرانی کی تعیناتی ہوئی. عدالت نے کہا کہ رازق سنجرانی کی 2008 میں 3 سال کے لیے تعیناتی ہوئی. اب تو 2023 چل رہا ہے. رازق سنجرانی کی تعیناتی اور گھر کی الاٹمنٹ کیسے ہوئی؟ عدالت نے وزارت ہاؤسنگ، پیٹرولیم اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت میں رازق سنجرانی کے وکیل کی گھر خالی کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا. عدالت نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ جلد از جلد گھر خالی کر دیں. بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ہے. غیر معینہ مدت تک یہ انجیکشن اب آنکھوں میں نہیں لگے گا، صرف کینسر کے مریض استعمال کر سکیں گے. نگراں وزیر صحت جاوید اکرم کا بیان. کہا ضرورت پڑنے پر مریضوں کی سرجری بھی کی جائے گی. متعلقہ انجیکشن سوئٹزرلینڈ سے آیا، کہاں رکھا گیا، کہاں پیکنگ ہوئی، پتہ لگا رہے ہیں. اس انجیکشن کے آنکھوں میں استعمال کی کسی نے ایڈوائس نہیں لی. ڈریپ سے بھی اس انجیکشن کی اجازت نہیں لی گئی. متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ 6,000 روپے کا انجیکشن خریدا تھا. پہلے انجیکشن سے ہی بینائی چلی گئی. آپریشن کے بعد سے اب تک دکھائی دینا شروع نہیں ہوا. صادق آباد میں میڈیسن ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج. بورے والا میں بھی ڈسٹریبیوٹر کے خلاف کارروائی کا آغاز. فاطمہ قتل کیس میں مرکزی ملزمہ پیر اسد شاہ کی بیوی ہنا شاہ نے گرفتاری دے دی. کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. مقدمے میں نامزد تمام ملزمان گرفتار. سندھ ہائی کورٹ میں ہنا شاہ کے والد اور مرکزی ملزم اسد شاہ کے سسر ملزم فیاض شاہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد. خیرپور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم. فیاض شاہ کو پروٹوکول دینے پر تفتیشی افسر معطل. تفتیشی افسر فیاض شاہ کو پولیس موبائل میں ساتھ بٹھا کر عدالت لایا. ملزم کو ہتھ کڑی بھی نہیں پہنائی گئی. فیاض شاہ کے ہاتھ میں موبائل فون تھا. کیس کے مرکزی ملزم اسد شاہ اور امتیاز شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 9 دن کی توسیع. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ ڈیل نواز شریف کی ڈکشنری میں نہیں. نواز شریف جیل کی دیواریں پھلانگنے یا ایئرپورٹ سے بھاگنے والا نہیں. لاہور میں پریس کانفرنس. بولے شہباز شریف قائد کو سمجھا نہیں رائے دے سکتے ہیں. نواز شریف اپنی حتمی رائے دے دیں تو اس پر کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا. بشرا بی بی کی گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آئندہ سماعت پر دلائل طلب. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ نیب نے بیان دیا تھا فی الحال بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں. نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے استعمال کیا گیا لفظ فی الحال پر اعتراض ہے. نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے کہا کہ اس پر گرفتاری کا ارادہ ہے، نہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ایسا کوئی قانون نہیں کہ ملزم کو گرفتاری سے قبل آگاہ کیا جائے. بشرا بی بی سے درخواست کی ہے کہ نیب کے ساتھ تفتیش میں تعاون کریں. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس اور توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع. توشہ خانہ جعلی رسید کیس میں بھی بشرا بی بی کی ضمانت میں 16 اکتوبر تک توسیع. بشرا بی بی کی اٹک جیل میں چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات.
اینٹی کرپشن پنجاب نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. اوکاڑا کے سینئر سول جج کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں خاور مانیکا نے کہا, الزام لگانے والے بتائیں کیا انہوں نے متعلقہ جگہ پر شادی ہال دیکھا ہے؟ انہوں نے تو وہاں پر ایک دربار بنایا ہے. وہاں دکانیں 60 سال سے ہیں جو قبرستانوں سے ملحقہ ہوتی تھیں. خاور مانیکا پر قبرستان کی زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی شادی ہال اور 26 دکانیں بنانے کا الزام ہے. خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں پھر عدالت کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دلچسپ ریمارکس. 2 کمسن بچیوں کی حوالگی کے کیس میں کہا کہ نماز, روزہ اور حج کرنا کافی نہیں, انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے. صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا, عمل بھی ہونا چاہیے. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں. عدالت نے کمسن بچیوں کو والدہ کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا. بچیوں کے والد اتوار کو صبح 10 سے شام 5 بجے تک بچیوں سے ملاقات کر سکیں گے. نظر ثانی کیس میں انٹیلیجنس بیورو کا درخواست واپس لینے کا فیصلہ. متفرق درخواست دائر کر دی. درخواست منظور کر کے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دینے کی استدعا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے وکیل کی فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے التوا کے لیے درخواست دائر. درخواست میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید زیر حراست ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. استدعا ہے کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت ملتوی کی جائے. سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 28 ستمبر کو مقرر ہے. احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات کیس دوبارہ کھل گیا. اسحاق ڈار 10 اکتوبر کو طلب کراچی کی احتساب عدالت میں ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس سماعت کے لیے مقرر. عاصم حسین سمیت 8 ملزمان کو 7 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت. شاہد خاقان عباسی کے بعد مفتاح اسماعیل نے بھی نئی پارٹی کا اشارہ دے دیا. ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت ملک میں نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں. مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ پہلے انہوں نے اور پھر شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, جبکہ اسحاق ڈار نے ان کے خلاف ٹی وی پروگرامز کروائے, بیانات جاری کروائے کیونکہ انہیں وزیر بننے کا جنون تھا. اسحاق ڈار ان کے کالمز اور ٹی وی پروگرامز میں کی گئی گفتگو پر نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے. لاہور کی احتساب عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. وارنٹ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن سے متعلق تحقیقات کے کیس میں نیب کی درخواست پر جاری کیے گئے. مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی آئندہ سماعت تک مؤخر. عدالت میں نیب کی درخواست میں کہا گیا کہ چیئرمین نیب نے 11 اگست کو مونس الہی کا وارنٹ جاری کیا, گرفتاری کی کوششیں کی, ملزم طلبی کے باوجود شامل تفتیش نہیں ہوا, اشتہاری قرار دیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن اور ان کے شوہر کو اینٹی کرپشن کورٹ نے جعلسازی کیس میں 9 اکتوبر تک ضمانت میں توسیع دے دی. عظمی خان اور ان کے شوہر مظفر گڑھ کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے. ملزمان کے خلاف 5000 کنال سے زائد اراضی دھوکے سے کم قیمت پر خریدنے پر اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق قیاس سرائیاں کرنے والے باز رہیں. اوگرا نے بیان جاری کر دیا, کہا حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے اعلان میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے. اس مدت میں قیمتوں پر قیاس سرائیاں تیل کی سپلائی چین میں خلل ڈال سکتی ہیں. نگراں وزیر توانائی محمد علی نے بھی واضح کیا کہ ڈالر کی قیمت ضرور کم ہو رہی ہے, لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا پتہ 30 ستمبر کو ہی چلے گا. 23 ستمبر کو نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز خان نے کہا تھا کہ ڈالر کی قدر میں کمی کا اثر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نظر آئے گا. دونوں وزراء نے 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا تھا.
बिजली चोरों से 10 दिन में 8 अरब रुपयों की रिकवरी कर ली। मजमूई रिकवरी 10 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा, बताया कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 17,646 FIRs दर्ज की गई। 3,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरों से जो 10 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? क्या ये रिकवरी के पैसे सिर्फ अफसरान पर खर्च होंगे? बिजली निर्ख कम करें, आवाम को रिलीफ दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सैफुल आबड़ो की हिदायत। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि ये पैसे सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के पास जाएंगे। अगर मुहिम जारी रही तो 4-5 माह में 150 अरब की रिकवरी कर लेंगे। चेयरमैन नेपरा की अदम मौजूदगी पर कमेटी चेयरमैन सैफुल आबड़ो बरहम, कहा नेपरा पूरे पाकिस्तान को नचाता है। आए रोज आवाम को 3 से 4 रुपए का टीका लगाते हैं। किसी फोरम पर आते हुए नेपरा की टांगे कांपती हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.06 सस्ता होकर 289 रुपए 70 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से तकरीबन 17 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में $1 1 रुपया सस्ता होकर 292 रुपए का हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में मुनशियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। कैनेडियन निजात मुलजिम गिरफ्तार। बंगले में कायम फैक्ट्री से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और सामान भी बरामद कर लिया। मुलजिम का रिमांड हासिल कर लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि दुरुस्त कबल गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू का एक हिस्सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गलत तासर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज है। चेयरमैन PTI हो या कोई और, कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून लागू होगा। इंतखाबात चेयरमैन PTI या उन सैकड़ों अरकान के बगैर हो सकते हैं जो तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में मुलव्विस होने पर जेलों में हैं। हुकूमत सिंध का बल्दियाती इदारों के दोस्त मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमाली का कहना है कि बल्दियाती इदारों के हकीकी मुलाजमीन की निशानदेही के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जा रहा है, जिससे घोस्ट मुलाजमीन का पता चलेगा और मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती न हो, इसलिए उनको ऑनलाइन सिस्टम में लाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का बाग अल-नूर का दौरा। ग्राउंड में गंदगी और कचरा देखकर बरहम। KMC को पार्क अच्छा बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल-नूर भी गए, क्लासेस का मुआयना किया। कॉलेज के प्रिंसिपल अपने टीचिंग स्टाफ की तादाद न बता सकी। मकबूल बाकर ने कहा कि डिग्री कॉलेज में स्टाफ की पोजीशन का किसी को इल्म नहीं, किसी के कुछ पता नहीं, तो कॉलेज कैसे चल रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा वक्त पर मंसूबे की तकमील से ईंधन की भी बचत होगी। आलमी मुकाबलों के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर कौमी एथलीट अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए का इनाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अरशद नदीम को चेक दिया। अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। कोयटा में रेलवे फाटक पर रुकी ट्रेन ने कई बार हॉर्न बजाया। अमले ने सुर्ख झंडा भी दिखाया, मगर ट्रैफिक ने रास्ता न दिया। कोयटा एयरपोर्ट रोड के करीब ट्रैफिक के बायस ट्रेन रुकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में रेलवे फाटक का अमला ट्रैफिक के सामने बेबस दिखाई दिया, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक को रोका और माल बरदार ट्रेन को गुजरने का रास्ता मिला। कराची के साहिली इलाकों में फैली बू आबी पौधे फिटोफ्लैक्टिन की वजह से है। टेक्निकल डायरेक्टर WWF मौसम खान ने साहिली इलाकों में फैली बू की वजह बता दी। कहा मानसून के बाद शहर में हवा की समत तब्दील होती है। हर साल मानसून सीजन खत्म होने पर बड़ी तादाद में ये पौधे जेरे आब उगते हैं। मकतूल सारा इनाम और
نور مقدم کے والد کی چیف جسٹس پاکستان سے جلد انصاف کی اپیل. پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو. کہا مضبوط کیسز کے باوجود اب تک انصاف کے منتظر ہیں. وکیلوں کی غیر حاضری اور تاخیریوں کی تبدیلی کو پیشیوں میں تاخیر کی بنیادی وجہ قرار دیا. پاکستان میں فارن ایکسچینج کمپنیز کو بند نہیں کیا جا رہا. سوشل میڈیا پر دعوے گمراہ کن ہیں. جیو فیکٹ چیک نے حقیقت معلوم کر لی. اسٹیٹ بینک اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین کی بھی سوشل میڈیا پوسٹ کی تردید. اسٹیٹ بینک کے مطابق فارن ایکسچینج کمپنیز کے لیے سرمایہ کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے جس سے آنے والے مہینوں میں کمپنیز کی تعداد کم ہو سکتی ہے. البتہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر کئی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے. کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو. فلسطینی قبول کریں گے وہی حل سعودی عرب قبول کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ سعودی عرب جب معاملات کی طرف جائے گا تو وہ پاکستان سے ضرور مشاورت کرے گا. ہم فطری اتحادی ہیں اس لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ سعودی عرب کوئی کل اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور بغیر جو امن فارمولا ہے اس کے, اور نہ ہی کوئی ہمیں ایسی پریشانی ہے کہ ہم نے کل ہی اسرائیل کو سے تعلق قائم کرنا ہے. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین امن فارمولے کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. سعودی عرب کل اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا, نہ ہی پاکستان کو ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو رنجشیں ختم کرنا ہوں گی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کا قتل کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کے اسٹیشن چیف کی نگرانی میں ہوا. قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق کسی ایک ملک نے نہیں بلکہ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برطانیہ اور کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے اتحاد فائیو آئیز نے کی. پہلی بار بھارتی ریاستی دہشت گردی دنیا میں بے نقاب ہوئی ہے. کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں 3 نہیں 6 ملزمان ملوث تھے. امریکی میڈیا کا انہی شاہدین اور سی سی ٹی وی ویڈیو کی بنیاد پر دعویٰ. بتایا کہ خالصتان تحریک کے رہنما نجار کے قتل میں ملوث ملزمان نے 1 نہیں 2 گاڑیاں استعمال کی. نجار کی گاڑی کو ملزمان کی ایک گاڑی نے پارکنگ میں ہی روکا. 2 ملزمان نے فائرنگ کی, 50 گولیاں برسائیں, 34 ہردیپ سنگھ کو لگیں. امریکی میڈیا کے مطابق ہردیپ سنگھ نجار کا قتل پہلے رپورٹ کیے گئے واقعے سے کہیں زیادہ منظم تھا. 45 برس کے ہردیپ کو 18 جون کو سرے میں گردوارے کے باہر قتل کیا گیا تھا. بھارت میں کینیڈین شہری چوکس اور محتاط رہیں. کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے بعد کینیڈا نے بھارت میں اپنے شہریوں کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کر دی. ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے خلاف کینیڈا کے ساتھ امریکہ میں بھی سکھوں کے بھارتی کونسلیٹس کے سامنے احتجاجی مظاہرے. امریکی ایف بی آئی نے بھی وارننگ جاری کر دی کہ بھارت سے امریکہ میں موجود سکھوں کو بھی خطرہ ہے. سکھ کمیونٹی کو احتیاط کرنے کی ہدایت. ایشین گیمز کے تیسرے دن والی بال کے مقابلے میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر 5ویں پوزیشن حاصل کر لی. ہاکی میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرایا. باکسنگ کی 57 کلو گرام کیٹیگری میں محمد قاسم نے اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا. ٹینس ایونٹ میں مینز ڈبلز, ویمنز ڈبلز اور مکس ڈبلز میں پاکستان کو شکست. تائیکوانڈو اور ووشو میں بھی پاکستانی پلیئرز کو ناکامی کا سامنا. اور پاکستان تھیٹر فیسٹیول کے 19ویں روز معروف ہدایت کار اور اداکار ریحان شیخ کی تھیٹر ورک شاپ. ریحان شیخ نے شرکا کے ساتھ اپنے فنی سفر کے تجربات شیئر کیے. شرکا نے اداکاری سے متعلق چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا. فیسٹیول میں آج ڈرامہ سے نو پیش کیا جا رہا ہے. کراچی میں جیو اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے تھیٹر فیسٹیول 8 اکتوبر تک جاری رہے گا.